برائے تعجیل امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، بس صبر علاج دل صد پارہ ہے، اصغر کو لٹا کے قبر میں کہتے تھے حسین، اصغر کو لٹا کے قبر میں کہتے تھے حسین، ارے آرام کرو بس یہی گہوارہ مر جائے جو فرزند۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر ہلال نقوی کو یہاں آ کے اپنا کلام پیش کرنا تھا، مگر وہ شدید مریض ہو گئے اور اسپتال میں داخل کیے گئے۔ الحمدللہ کل شام کو وہ اسپتال سے اپنے گھر چلے گئے، مگر اتنی نقاہت ہے کہ ان سے بولنا بھی مشکل ہے۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں بحق معصومین الخصوص بحق سید سجاد تمام مریضوں اور بیماروں کو شرق و غرب عالم میں جو ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مخصوصاً ڈاکٹر ہلال نقوی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو طول عمر عطا فرما، اس لیے کہ مرثیے کے حوالے سے آخری آدمی رہ گئے ہیں، خدا نے زندہ سلامت رکھے۔ انہوں نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں 4 ان کی رباعیاں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، رونا غم زہرا سے وفاداری ہے، یہ غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے، یہ غم تیرے احساس پہ بھی طاری ہے، یہ فرش آزاد ہو ابھی اٹھ جائے گا، دل فرش آزاد ہو تو آزاداری ہے، دل فرش آزاد ہو تو آزاداری ہے۔ اور یہ تازہ رباعی ہے ان کی۔ ہر سال محرم کی فضا آتی ہے، ہر سال محرم کی فضا آتی ہے،
2 ماہ گزرتے ہیں چلی جاتی ہے، لیکن یہ جو پیغام حسینی کی ہے رو، لیکن یہ جو پیغام حسینی کی ہے رو، صدیوں سے یہ ہر لمحے کو گرماتی ہے، صدیوں سے یہ ہر لمحے کو گرماتی ہے۔ مقتل تو ہوا ختم، اثر جاری ہے، مقتل تو ہوا ختم، اثر جاری ہے، گزرے ہوئے لمحوں کا گزر جاری ہے۔ نیزے پہ جسے لے کے چلے تھے قاتل، نیزے پہ جسے لے کے چلے تھے قاتل، اس سر کی بلندی کا سفر جاری ہے، اس سر کی بلندی کا سفر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری رباعی حضرات کی خدمت میں، یہ جو کسی غازی کا حشم زندہ ہے، یہ جو کسی غازی کا حشم زندہ ہے اس کا سبب یہ کہ یہ غم زندہ ہے اس کا سبب یہ کہ یہ غم زندہ ہے۔ گمنام ہوئے کتنے ہی ہاتھوں کے علم، گمنام ہوئے کتنے ہی ہاتھوں کے علم، ایک دست بریدہ کا علم زندہ ہے۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورہ زمر کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سرنامہ کلام میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف گروہ صابرین ہی ایسے ہیں کہ جن کو قیامت میں خدا ان کا اجر بے حساب دے گا۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ لہٰذا اس آیت کا اب آپ اشارہ کر، اب صحیح ہے وضاح، تو خداوند تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو ہر ایک کو بے حساب دے سکتا ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے صابرین کے لیے یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ صابرین کو خدا بے حساب دے گا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ اب میں گفتگو کے جس مرحلے میں مجلس کے آغاز سے ہی داخل ہوں گا اس کو محترم سامعین جو ہمارے ہیں وہ مصائب سمجھ کے سنیں گے یا فضائل سمجھ کے، لیکن جو بھی ہے بہرحال معارف اہل بیت ہوں گے، اور جو اہل بیت نے جو ہمارے سامنے واقع کربلا کی تصویر پیش کی، اس تصویر کو میں آپ کے سامنے منعکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بہرحال عقیدت بھی ہے، ارادت مندی بھی ہے، اور سلف شعراء کی یادگار ہیں جناب ہمارے ممدوح ڈاکٹر صاحب ہلال نقوی صاحب، اور دل سے دعا ہے پروردگار عالم بحق ائمہ معصومین، بحق آپ عزاداروں کی دعاؤں کے ان کو اور جتنے بھی شعراء اہل بیت ہیں جلد از جلد شفاء کامل اور عاجل عنایت فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ اچھی خصوصیت یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ وہ صاحبان فن کو پہچانتا نہیں ہے۔ اچھی خصوصیت اس لیے میں نے کہا کہ صاحبان فن چپ کے خاموش رہ کر اپنا کام کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ممدوح ڈاکٹر صاحب۔ لہٰذا کیا کہا جائے سرکار اب اور کیا نہیں کہا جائے، بہرحال۔ اور اگر میں ڈرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف گفتگو چلی گئی تو ان کا جو مرثیہ جب دعا کروائی گئی صحت کی، تو جو انہوں نے مرثیہ الحمد کے موضوع پر کہا ہے
اور انتہائی دقیق، عمیق اور رقیق قسم کا مرثیہ ہے کہ جس میں وہ پورا مرثیہ سورہ حمد، سورہ شعراء، جناب زینب کی خطابت اور یزید کی فکر کو کی مذمت کے اندر وہ مرثیہ، اور بڑا ایک عجیب و غریب مرثیہ۔ بہرحال تو یہ ضرور پڑھیں اگر آپ لوگوں کہیں سے ملے، مجھے نہیں پتہ کہ دستیاب ہے کہ نہیں ہے، اور واقعاً دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی الحمدللہ ایسے صاحبان قید حیات میں، خدا ان کو طول عمر دے اور مزید ان کے قلم سے اسی طرح کے شاہکار پروردگار عالم منصہ ظہور پر لے کر آئے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ لہذا صابرین کے سلسلے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بغیر حساب کے اجر دیں گے، بغیر کسی تمہید کے۔ مجلس شام شہادت حضرت امام حمام ابی محمد علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین یعنی حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ مجلس جو کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ خدا صابرین کو بغیر حساب کے قیامت میں بھرپور اجر دے گا، جب خدا یہ کہے کہ بغیر حساب کے صابرین کو قیامت میں اجر ملے گا، اس کا مطلب ہے کہ صابرین کو دیکھنا پڑے گا کہ صبر کسے کہتے ہیں، اور امام سجاد کی زندگی میں صبر کس مقام پر ہے۔ صبر وہ خصوصیت ہے کہ جو پروردگار عالم نے انبیاء کو عطا کی۔ صبر وہ خصوصیت ہے کہ آخری وعدہ جو جناب امیر، جناب سیدہ امام حسن، امام حسین جن چار ہستیوں سے لیا گیا، آخری وعدہ عالم غیب سے آ کر اصول کافی کی روایت کے مطابق جبرائیل اور اسرائیل آئے، اور اس کے بعد ملائکہ مقربین آئے، اصحاب کو حجرے سے خالی کیا گیا، تخلیہ جب ہوا تو جناب امیر سے وعدہ لیا گیا صبر کا، کہا گیا سیدہ کو بلائیے، سیدہ وعدہ کیجئے صبر کا، سیدہ نے وعدہ دیا، جناب سید امام مشتبہ کو بلایا گیا، اے حسن وعدہ کرو صبر کا، امام حسن نے وعدہ کیا صبر کا، اس کے بعد سید الشہداء کو بلایا گیا، اور اس کے بعد وعدہ لیا صبر کا۔ پروردگار عالم نے ان چار ہستیوں سے وعدے لیے جدا جدا صبر کے۔ اگر آپ کی سمجھ میں مقام صبر کہ جو در حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ کے علم میں اور اس کی مشیت اور اس کے ارادے میں ہے آ جائے، اور وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ صبر کو ان پنجتن کے ساتھ، ان چار ہستیوں کے ساتھ جوڑ کے آپ نہ دیکھیں۔ کیا مطلب؟ امام جناب امیر سے وعدہ لیا جا رہا ہے صبر کا، سیدہ سے وعدہ لیا جا رہا ہے صبر کا، یعنی بعد عصر رسالت رسول خدا جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کچھ واقعات ایسے ہوں گے کہ علی کو صبر کرنا ہے۔ اچھا میں ذرا سا برعکس کر لوں سوال کو، اگر علی صبر کا وعدہ نہ دیں اور کہیں کہ میں صبر نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار پھر وہی ہوگا کہ جو جناب سیدہ نے کہا واللہ ہے، خدا کی قسم، میں لأکشفن رأسی، میں اپنے سر کو کھولوں گی، ایک مقام ایسا آیا اپنے صحن میں جا کر اپنے بالوں کو پریشان کروں گی، لیست ناقۃ صالح اعز منی عند اللہ۔ سیدہ نے کہا کہ دیکھو ابھی صحن میں جاؤں گی، گھر کے چادر اتاروں گی، تخلیہ میں جا کر سر کے بالوں کو پریشان کروں گی اور بد دعا کروں گی، اور ایک جملہ کہا، اس بد دعا کی تاثیر کیا ہوگی اس کے لیے فرما دیا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، سورہ ہود پڑھ چکا ہے، جناب ہود اور ناقہ صالح کی اونٹنی کا واقعہ پڑھ چکا ہے، فرمایا خدا کی قسم ناقہ صالح مجھ سے زیادہ عزت والا نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ذرا غور سے پڑھو تب صبر سمجھ میں آئے۔ لہذا اسی طرح سے اگر آپ جا کر مقام صبر کو دیکھتے ہیں تو جہاں پر پروردگار عالم اپنی مرضی سے مشیت سے امام کو خلق کرنے کی، امام کو امامت دینے کی گفتگو فرما رہا ہے، وہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے جن کو امام بنایا ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا یہ مقام صبر پر ہوتے ہیں۔ ہدایت برطبق امر الہی اس وقت ممکن ہوگی جب یہ صبر کے مقام پر آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک صبر آپ کرتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے وقت نیند کو ٹھوکر مار کر اٹھتے ہیں بسترے سے، ایک صبر آپ کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں گرمی میں روزے رکھتے ہیں، سردی میں رضائی پھینک کر آپ اٹھے عبادت کے لیے، مجلس میں آ رہے ہیں، تھکاوٹ ہے، یہ صبر ہے۔ ایک صبر وہ ہے کہ ایک طرف ہے امر الہی کے ذریعے ہدایت،
دوسری طرف ہے مقام صبر اس عالم دنیا میں، یعنی یہ وہ صبر ہے کہ جس کی خصوصیت کو، جس کی قدر و قیمت کو سوائے ذات قدوس الہ کے کوئی نہیں جانتا. دنیا والوں کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس صبر کو سمجھ سکیں، لہٰذا دنیا والوں کے ساتھ پنجتن کا معاملہ بھی نہیں ہے. پنجتن کا معاملہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اور اگر جناب امیر صبر نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ صبر نہ کرتے تو یہ ہوتا کہ بد دعا کر دیتے، اور جو مدینے میں واقعات ہوئے بعد رسالت، وہ ایک تباہی مچ جاتی، بھونچال آ جاتا، گھر برباد ہو جاتے، آسمان سے پتھروں کی برسات ہوتی، کیا ہوتا مجھے نہیں پتا. لیکن اتنا ضرور طے ہے جناب سیدہ کے اس جملے کی روشنی میں کہ ناقہ صالح مجھ سے زیادہ عزیز نہیں ہے. اگر ناقہ صالح کے قتل کے بعد خدا یہ کام کر سکتا ہے تو سیدہ نے ادھر سر اقدس سے صحن میں جا کر تخلیے میں چادر ہٹائی، بالوں کو پریشان کیا. اب کیا تباہی آئے گی؟ یہ وہ تباہی آئے گی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. لہٰذا سیدہ نے وعدہ دیا کہ آپ کے بعد میں صبر کروں گی. یعنی اب سیدہ نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو سلب کر کے خدا کو عطا کر دیا. پروردگار میرا صبر اب تیری ضمانت میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے وعدہ دیا. اب سیدہ صبر کریں گی، بد دعا نہیں کریں گی. جناب امیر نے صبر کیا، پروردگار میں صبر کروں گا، یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. یہ تو بالغ اور عاقل ہیں اسلامی شریعت کی روح سے. یہ جو 6 اور 7 برس کے بچے ہیں دو، ان سے کیوں دیا جا رہا ہے صبر کا وعدہ؟ یہاں سے ہمارے معرف کا وہ خالص ترین نقطہ نکل کے آتا ہے کہ پنجتن سے بڑھ کر عالم خلقت میں کوئی ہے ہی نہیں. اسی واقعے سے کس طرح سے نکل کر آتا ہے کہ اگر سیدہ نے صبر کیا، بد دعا نہ کی، جناب امیر نے صبر کیا، بد دعا نہ کی، حسن مجتبیٰ کو بالاستقلال انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی کی ولایت کو نظر میں رکھے ہوئے یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں نہیں کہا، نہیں ہوا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مادر گرامی آپ نے صبر کر لیا ٹھیک ہے، اے پدر بزرگوار آپ نے صبر کیا ٹھیک ہے، لیکن میں حسن مجتبیٰ ہوں. اگر مباہلے کے میدان میں ہماری آمین کہنا قیمت رکھتا تھا تو بعد نانا کے بعد بھی بد دعا کرنا قیمت رکھتا ہے. لہٰذا اختیار کو سلب کیا گیا. امام مجتبیٰ نے اپنے اختیار سے اپنے اختیار کو سلب کروایا. ہم بد دعا نہیں کریں گے. سید الشہداء نے یہی کام کیا. آپ نے توجہ فرمائی؟ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جو آپ آج سانس لے رہے ہیں نا، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان چاروں ہستیوں نے صبر کیا ہے. ورنہ وہ خدا کہ جو پتھروں کی برسات برسا سکتا ہے ایک اونٹنی کے مرنے پر، وہ خدا جو یہ قرآن میں کہے من و سلوہ کے سلسلے میں کہ اعذبہ عذابا لا اعذب بہ احدا من العالمین، اگر تم نے من و سلوہ کی بے ادبی کی تو ہم تمہیں وہ عذاب دیں گے کہ جو اس سے پہلے ہم نے کسی کو نہ دیا ہوگا. دسترخوان اتر رہے، کھائیں گے پیئیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، دسترخوان دوبارہ آسمان کی طرف چلا جائے گا. جناب دسترخوان کی رگوں میں عیسیٰ کا خون نہیں ہے، سیدہ کی رگوں میں رسول خدا کا خون ہے. حسن مجتبیٰ نام ہے انا اعطیناک الکوثر کا. تو کائنات جب بھی آپ درود بھیجا کریں نا، جب بھی آپ کہا کریں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جب آپ پڑھیں زیارت امام مجتبیٰ کی، جب آپ پڑھیں زیارت سیدہ کی جناب امیر کی، آپ جب پڑھیں زیارت رسول خدا کی تلاوت کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو سانس کی ڈور ہے نا آپ کی، یہ تو چھوڑ دیجئے، یہ جو پوری کائنات ہے نا، یہ اسی وجہ سے قائم ہے کہ ان چار ہستیوں نے صبر کیا ہے. لہٰذا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، خدا ان صابرین کو اجر دے گا بغیر حساب کے. تو الصابرون جب کہا انما یوفی الصابرون، یہ جو صبر کرنے والے ہیں خدا جب ان کو اجر دے گا. آپ نے بھی کبھی نہ کبھی صبر کیا اور کرتے رہتے ہیں، صبر کی وجہ سے ہی آپ فرش اعضا پر آتے ہیں. دسیوں مسائل ہیں، آپ ان کو بالائے طاق رکھ کر بھول کر کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہم جائیں گے. عبادتیں آپ کی صبر کی وجہ سے ہیں، اطاعتیں صبر کی وجہ سے ہیں، جن حرام کاموں کو آپ چھوڑتے ہیں صبر کی وجہ سے، لقمہ حرام کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں صبر کی وجہ سے، یہ سب صبر کی وجہ سے. تو آپ کو بھی خدا اجر دے گا بغیر حساب کے، سیدہ کو بھی خدا اجر دے گا بغیر حساب کے. اگر یہ بغیر حساب کے اس بغیر حساب کی طرح ہو، فرق سیدہ کہاں نظر آئے گا؟ لہٰذا یہ جو مسلسل گفتگو کی جاتی ہے ممبر سے کہ یہ ہستیاں
آپ کی اور ہماری نہیں، جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل سوچ سے ماورا ہیں. تو یہ خطیب کی خطیبانہ ہانک نہیں ہوتی ہے، یہ خطیب کی جذباتی گفتگو نہیں ہوتی ہے، یہ محفل گرم کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ وہ حقائق و معارف اور تعلیمات اہل بیت ہیں کہ جو ہمارا ورثہ ہیں، ہماری میراث ہیں. اسی کی بنیاد پر ہماری ولادت پاک ہوئی، اسی کی بنیاد پر ہم مریں گے، اسی کی بنیاد پر قبر سے اٹھیں گے، اسی کی بنیاد پر خود صراط سے گزریں گے. یہ ہم کو اصول کافی سے ملا، یہ ہم کو قرآن مجید سے ملا، یہ تمام کی تمام تعلیمات ملی. اب چلیے امام سجاد کی خدمت میں. اور وہ جو طریقہ ہے، 38 ہجری میں ولادت ہوئی ہے مولا کی اور 95 ہجری میں شہادت ہوئی ہے. اگر ہم کہیں 38 ہجری میں ولادت ہوئی ہے تو جناب امیر کی شہادت کے وقت امام سجاد کی عمر 2 برس کی، امام حسن کی شہادت کے وقت 12 برس کی ہے، اور سید الشہداء پدر بزرگوار کی شہادت کے وقت 22 برس کی ہے. 35 برس عزاداری کرتے ہوئے گزارا. 22 میں 35 اگر آپ جوڑ لیجئے تو کتنے بنے؟ یعنی 57 برس کی عمر میں امام سجاد کی شہادت ہوئی ہے. 95 ہجری میں مدینے میں امام سجاد کی شہادت ہوئی. جو ہمارے پاس ایک جملہ ہے، میں مسلسل یہ دہراتا رہتا ہوں، مجلس سننے والے جانتے ہیں میرے، اور میں کیا کروں، اس کے علاوہ کوئی تعارف ہے نہیں اور انٹروڈکشن ہے نہیں. 2 حدیثیں ہیں ہمارے پاس، ایک حدیث لا اور ایک حدیث وصیت. حدیث وصیت کیا ہے؟ رسول خدا کے رسالت کے زمانے میں آسمان سے ایک نوشتہ اترا، جبرائیل لے کر آئے، اور چھٹے امام کی حدیث ہے، ما نزل من السماء کتاب مختوم الا الوصیہ. مہر لگی ہوئی 12 مہریں تھیں، وہ آسمان سے نازل ہوئی، جبرائیل لے کر آئے، اے محمد خدا نے سلام کہا یہ اپنے اہل بیت کو دے دیجئے. پوچھا کون سے اہل بیت؟ کہا اہل بیت منتجبی، اہل بیت جو برگزیدہ ہیں. کہا کن کا مطلب ہے تمہارا، کیا مراد ہے؟ کہا علی بن ابی طالب، آپ کے اور علی بن ابی طالب کی اولاد کے لیے. تو اس پہ 12 مہریں تھیں. جب اسعد مآب گئے تو جناب امیر کو دے کے گئے، جناب امیر نے اس مہر کو توڑا. کسی بھی ایک مہر کو توڑ لیں، اختیار. ایک مہر کو توڑا، اس پہ جو لکھا ہوا تھا وہ کام انجام دیا اور شہید ہو گئے. امام حسن نے یہی کام کیا، مہر کو توڑا، جو لکھا تھا دیکھا، وہ کام انجام دیا، چلے گئے، شہید ہو گئے. سید الشہداء نے یہی کام انجام دیا، دیکھا، جو لکھا تھا کیا، شہید ہو گئے. اور پھر امام سجاد، اور پھر امام باقر اور امام جعفر صادق علیہم الصلوۃ والسلام، انہوں نے سب نے جو روایت ہے حدیث وصیت کی، اس میں چھٹے امام تک کا تو ذکر ہے، اس کے بعد روایت خاموش ہے. لیکن جو ہم اصول کافی میں امام رضا علیہ السلام کے چیپٹر میں جو روایت ملتی وہ یہ کہ جب امام رضا کو امامت ملی تو امام کو حکم تھا کہ 3 برس تک تم بالکل خاموش رہنا. تو یہ ایک بڑی پیچیدہ اور بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے. اور الحمدللہ جو گزشتہ جن ذاکروں کو آپ سن چکے ہیں اور آپ کے والدین کی تربیت ہے، وہ مجھ جیسوں کے کام کو بڑا آسان کر دیتی ہے کہ میں اسی تربیت پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو کو پیش کرتا ہوں. سب سے واضح روشن واقعہ، دل گداز اور جان گداز ترین واقعہ عالم بشریت میں، اور ہمارے لیے ہمیں بشریت سے کیا لینا دینا سرکار. ہمارا واقعہ جن سے ہم منسوب ہیں اور وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں. ائمہ نے فرمایا حدیثوں میں، وہ ہے اہل بیت. تو واقعہ کربلا ہے. اور جتنے سوالات میں نوجوانوں کے ذہنوں میں دیکھ رہا ہوں واقعہ کربلا کے سلسلے میں، اتنا واضح واقعہ. 800 برس سے تو برصغیر میں عزاداری ہو رہی ہے. تو یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انسان اپنے مرکز سے ہٹ جائے تو وہ بھٹکتا رہتا ہے. قرآن نے فرمایا ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وانہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو جب تک واقع کربلا کو رسول خدا نہیں سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئیے، اور پھر رسول خدا کے ذریعے اور حضرت حجت کے ذریعے ان کی سیرت کو، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ واقع کربلا کی گہرائی ہے کیا. واقع کربلا کے کون سے زاویہ، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا حق آپ سے چھین لیا گیا ہے. کس زاویے سے گفتگو کرنے کا حق آپ کو دیا گیا ہے. جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، کون سا زاویہ جس کا حق آپ سے چھین لیا گیا ہے، اور کون سا زاویہ جس کا حق
آپ کو دیا گیا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہمارے فقہاء نجاست طہارت کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ مجھ سے کسی بچے نے پوچھا، نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی شرم سے زیادہ خوف آتا ہے، کیا امام حسین کا خون نجس ہے کہ پاک ہے؟ کوئی ہمارا فقیہ بحث ہی نہیں کرتا. ہم کیا وہ کیا ہیں کیا؟ یہ زاویہ آپ سے چھین لیا گیا ہے، بحث مت کرو اس پر. آدم سے چھین لیا جائے کہ دیکھو اسماء الہی سکھا دیا، فرشتے منہ کے بل گر پڑے. تمہاری وجہ سے 6000 برس ایک صاحب عبادت کرتے تھے، ان کو ہم نے ٹھوکر مار کے نکال دیا. لیکن ادھر مت جانا، ادھر گئے تو ادھر سے نکل دیے گئے. تو آپ کو اور ہم کو حق کیا ہے؟ لہٰذا آئیے روایات پر، آئیے احادیث پر، آئیے زیارات پر، سید الشہداء کی زیارات پر، مقاتل کو پڑھیے. ائمہ نے جس طرح سے تعارف کروایا ہے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو بات ہو رہی تھی بہرحال، تو اسی وجہ سے واقعہ کربلا کو، تو میں اب گفتگو جو سوچ کے آیا تھا اس طرف جا رہا ہوں جلدی جلدی، اور گھڑی کی سوئیاں بڑے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. تو ہمیں واقعہ کربلا کو سمجھنا ہوگا کس بعد، کس ڈائمنشن کو. دیکھیے بچے جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز وہ بیان بازی اخبارات میں ہوتی ہے، تو کربلا کا واقعہ ائمہ بھی ایسے ہی ہے. ارے میاں جناب عیسیٰ اور موسیٰ کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں، جبریل لرزہ بر اندام ہے. تم یہ کیا مطلب کس طرح کی؟ آپ نے کبھی دیکھا سونار کو؟ وہ ایک گوشوارہ ہار لاکٹ بنا رہا ہو، اسے کہیے یہ 2 قطرے پگھلے ہوئے سونے کے اور ڈال دیجیے، کہ سرکار قیمت میں زمین سے آسمان کا فرق آ جائے گا. یہ ہیرا 1 گرام کا ہے، 1.0035 گرام کا ہیرا دے دیجیے، قیمت کیا ہے اس میں؟ کہ سرکار یہاں پر 1 ڈیسیمل میں بھی اگر قیمت میں وزن میں فرق ہو جائے تو قیمت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی اور ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. اسی طرح کرتے رہیں تو ہماری دکان کا دیوالیاں نکل جائے گا، بینکرپٹ ہو جائیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ چھت ڈل رہی ہے سیمنٹ کی، آپ سے انجینئر نے کہا 2 ٹرالیاں ڈالنا پتھروں کی، آپ نے 2.5 ڈال دی، چلے گا پھیلا دیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کیرٹس کی صورت میں، ملی گرام کی صورت میں، پیرا ڈیجیٹل، الٹرا ڈیجیٹل. ذہن بشر تو چھوڑ دیجئے، کوئی مشین، کوئی اوزار، کوئی آلہ، کوئی گیجٹ، کوئی بیلنس ایسا بنا ہی نہیں جو بعض حقیقتوں کو تول سکے. خوب توجہ. لہٰذا جب بھی ہمارے پاس عالم غیب کی روایتیں آئیں، سید الشہداء کے مصائب کے سلسلے میں، پروردگار عالم ائمہ نے کہا کہ ہماری دادی گریا کرتی ہیں، تو یا ابن رسول اللہ آپ یہ کہیں کہ ملائکہ گریا کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یعنی عالم غیب میں سیدہ سے بڑھ کر کوئی اگر حقیقت ہوتی بارگاہ قدس ربوبی میں تو خدا کہتا وہ گریا کرتے ہیں، یا رسول خدا ہیں، یا سیدہ ہیں، یا حسن ہیں، یا حسین ہیں، خدیجہ ہیں، اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں. لہٰذا آپ کو جب بھی گریے کی روایت آپ دیکھیں گے عزاداری کی، آپ کو ان کے بارے میں گفتگو بتائی جائے گی. لہٰذا اور 22 برس کے تھے، 35 برس امام سجاد علیہ السلام نے گریہ کیا، عزاداری کی. جو حدیث وصیت آئی، جب امام سجاد کی امامت کا زمانہ آیا، امام نے مہر کو توڑا. بار بار یہ بچے بیچارے، واقعاً مجھے ترس آتا ہے کہ ہوگا کیا عقائد کا، اور یہ کہاں پر رکیں گے. تو یاد رکھیں بچے میرے ہمارے کہ جتنا پھرتی، تیزی، چستی، چالاکی، اجلت بغیر کسی زحمت کے آپ عالم غیب سے متصل ہو جاتے ہیں، کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں پاتا. ما من عبد بكى على الحسن الا ووصل فاطمہ واسعدها ووصل رسول اللہ. کامل الزیارات چھٹے امام. البتہ چھٹے امام، اب کوئی مجھے نہیں پتا کہ یہ مولا کی، ہمارے 12 مولا اور آقا اور 14 معصومین کی یہ حیثیت کب تک رہتی ہے شیعہ معاشرے میں کہ جب چھٹے امام کی حدیث بتائی جائے تو لوگ کہیں ہاں چھٹے امام کی حدیث ہے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. الحمدللہ کوششیں جاری ہیں پوری کہ ائمہ کی حدیثوں کے مقابلے میں اخبارات، جرائد، رسائل، ادھر ادھر کی گفتگو لائی جائے، لیکن انشاءاللہ بھروسہ ہے لطف خداوند تبارک و تعالیٰ پر اور ابو الفضل عباس کے جلال اور عظمت پر کہ وہ مکمل عزاداری کی اور معارف کی حفاظت کریں گے اہل بیت کی انشاءاللہ. لہٰذا کہا جب بھی کوئی گریہ کرتا ہے حسین ابن علی کے مصائب پر، چھٹے امام فرماتے ہیں گریہ کرتا ہے، اس کا قلب سیدہ کے قلب سے جڑ جاتا ہے.
مجھے آپ یہ بتائیے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سیدہ کہاں پر ہے اس وقت؟ عالم قدس میں. کیا سیدہ جنت میں اسی مقام پر ہیں کہ جہاں پر فرض کیجئے جناب فضائیں مثلا یا ہمارے آپ کے گھر کی بڑی متقی مومنات خواتین عزادار اس مقام پر ہیں؟ سیدہ اس مقام پر ہیں کہ جس مقام کے صدقے میں ہم سب کو جنت ملے گی، فوق تصور ہے. تو سیدہ وہاں ہے، آپ کا دل سیدہ سے جڑتا ہے. آپ کو غیب کی ایسی دولت دی گئی کہ ادھر آپ نے 2 آنسو بہائے اور آپ کا قلب سیدہ کے قلب سے جڑ گیا اور آپ مدد کرتے ہیں، خوشحال کرتے ہیں سیدہ کو. روایت ہے. تو گریے کی حقیقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا. نماز کی کیا حقیقت ہے؟ امام سجاد سے پوچھیے، مولانا رسالت الحقوق میں بیان فرمایا. شعبان کی کیا فضیلت ہے؟ جناب امیر رسالت مآب امام سجاد سے پوچھیے. عرفے کی روایت ہے، امام سجاد 6 امام 5ویں امام سے پوچھیے. بھائی عبادت ہے نا، آپ امام سجاد سے پوچھیں گے، ائمہ سے پوچھیں گے، تمام عبادت ہے. حج، روزہ، گریہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس میں آپ اپنے ذاتی اجتہادات کو کیوں داخل کرتے ہیں؟ گریہ اگر ایسے ہو تو بے سود ہے، اگر ایسے ہو تو مفید ہے. اگر گریہ عبادت ہے، بھائی میں آپ کو مثال دوں واضح. آپ اگر بدن نجیس ہے، لباس نجیس ہے، غسل کی شرعاً ضرورت ہے، تو کیا مسجد میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. آپ فرض کیجئے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. حرم معصومین میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ایک دفعہ کسی بندہ مومن کو غسل کی بھی حاجت ہے، لباس بھی نجیس ہے، بدن بھی نجیس ہے، نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کیسے؟ بھائی آپ اپنی ذاتی خیال کا اظہار مت کیجیے. ائمہ نے کہا ہم اجازت دے رہے ہیں نا، ہم نے وہاں اجازت نہیں دی، یہاں دے دی. لہذا پہلا کام جو ہمارے فقہاء نے، مراجع نے، مجتہدین نے کیا ہے، جملہ مشکل ہے نہایت آسانی کے باوجود، ہمارے فقہاء نے، مراجع نے جو پہلا کام کیا ہے نا، اس فقاہت کی پوری 1400 سالہ تاریخ اگر میں کہوں، غیر معصوم کی اطاعت کو اتنی گہرائی میں زندہ درگور کیا ہے کہ نکل کے آ ہی نہیں سکتی. فقہاء خود غیر معصوم ہیں اور انہوں نے غیر معصوم کی اطاعت کو زندہ درگور کر دیا، اتنا گہرا دفن کیا ہے کہ نکل کے نہیں آ سکتی. پریشان گوئی کو معاف کیجیے گا، لیکن میں جلدی جلدی ساری باتیں کر رہا ہوں، وقت کیونکہ کم ہے میرے پاس. جب امام سجاد نے مہر کھولی تو لکھا تھا کہ وَاصْمُتْ وَأَطْرِقْ لِمَا حُجِبَ الْعِلْمِ، اے سید سجاد سر جھکا لو، خاموش ہو جاؤ. وجہ یہ ہے کہ علم پر پردہ پڑ چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ ہمارا قاعدہ، میری تشریح حدیث ختم ہو گئی، قرآن کی آیت کی مدد سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بات کو. 2 مرحلے ہیں قرآن مجید میں، ایک بقیہ انبیاء اور ایک رسول اللہ اور اولاد رسول. بقیہ انبیاء کے ساتھ خدا کی گفتگو کا طریقہ الگ ہے، انبیاء رسول اللہ اور ان کی اولاد کے ساتھ خدا کی گفتگو کا طریقہ الگ ہے. سلیمان اور داؤد کے لیے کہا ھذا عطاؤنا فامنن وامسک بغیر حساب. دیکھو سلیمان، داؤد، یہ ہماری عطا ہے، تم کو دے رہے ہیں، ہم نے دی ہے، یاد رکھنا ہم نے دی ہے. اب یہ ہماری دی ہوئی چیز کو جتنا تم جس کو چاہو دو، جتنا چاہو روک لو، دو تو اس کے اوپر منت رکھو، احسان بھی جتاؤ، احسان مند ہوگا. نہ دینا چاہو تو نہ دو، لیکن دیکھو یہ عطا ہماری ہے، دے تم کو رہے، اختیار ہم نے دیا کہ اس طرح سے دو، اس طرح سے نہ دو. واضح بات. لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں، اور شیخ توسی نے اس روایت کو نقل کیا کہ رسول خدا کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. سلیمان کے سلسلے میں عطائے الہی کو خدا نے اپنی ذات سے نسبت دے کر سلیمان کو حکم دیا کہ دو. واقعاً میں الحمدللہ سکون ہوا مجھے، اپنی عطا کا ذکر کر کے کہا کہ دو، ھذا عطاؤنا، ہے ہماری عطا، فامنن وامسک بغیر حساب. لیکن چھٹے امام فرماتے جب ہمارے نانا کی بات آئی نا تو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو ہمارا رسول دے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حبیب یہ ہماری عطا ہے. حبیب اور رسول خدا اور خدا کے درمیان تعلق اتنا نزدیک کا ہے
کہ پروردگار عالم جو چھٹے امام نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی، کھانا کھایا، شکریہ ادا کیا خدا کا، شکریہ ادا کیا رسول خدا کا. کوئی صاحب تھے جو شاگرد تھے، شاگرد جتنا بھی پڑھا لکھا ہو استاد کے آگے تو ہیچ، اور استاد بھی جو خانوادہ نبوت کا ہو تو انما اشرکتا جماعت بین اللہ و بین رسول. اے جعفر بن محمد ہیں تو آپ استاد، کچھ سال آپ کے سامنے زانو تلمس طے تو کیا ہے، لیکن بہرحال یہ تو آپ نے شرک کر دیا. اللہ کے ساتھ آپ نے رسول کو جوڑ لیا، اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا اور رسول کا بھی. کہا اما قرأت سورۃ التوبہ، کیا تو نے سورۃ توبہ نہیں پڑھی؟ امام صادق نے یہ کیوں فرمایا کہ تو نے سورۃ توبہ نہیں پڑھی؟ یعنی میاں بات سنو، جو لکھا ہوا علم ہے وہ تو یاد نہیں رہتا. قلب جعفر صادق تک کہاں سے رسائی حاصل کرو گے؟ کبھی باقاعدہ مجلس اس پر ہونی چاہیے کہ فرش اذان نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، بندگی اس منزل پر لا کر آپ کو رکھا ہے، یہ باقاعدہ ایک موضوع. بہرحال تو دو ہم دے رہے ہیں. تو امام سجاد کو کیا حکم دیا گیا؟ کہا کہ دیکھو مور توڑی گئی تو لکھا تھا عطر، سر جھکا دو، وصمت، خاموش ہو جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا نہیں فرما رہا ہے، خدا مخاطب کر رہا ہے حدیث وصیت کے مطابق جو وصیت لکھی ہوئی تھی. وصمت و اطرق، چپ ہو جاؤ، سر جھکا دو، لما حجب العلم، کیونکہ علم پر پردہ پڑ چکا ہے. سید سجاد اب اپنا علم مت بانٹنا ان سے، یہ اس لائق نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو. اب یہ میرے الفاظ ہیں سمجھانے کے لیے، یعنی مولانا یہ تو علم تو بانٹنا امام کی ذمہ داری، امام کو تو بتانا چاہیے تھا. اصول کافی میں حدیث ہے، سوال کرنا تم پر واجب ہے، ہماری مرضی جواب دیں یا نہ دیں. یہ حدیث سناتے مجھے بڑا ڈر بھی لگ رہا ہے، کسی بچے کے نوجوان کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ مولانا یہ کیا بات ہوئی. یہ مت سوچنا کبھی امام جو آپ کو جواب نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام آپ کو جہل میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر امام نے جواب دے دیا تو کبھی کبھی حجت پوری ہو جاتی ہے، اگر اس کام کو نہ کیا تو جہنم کا راستہ تیار ہو جاتا ہے. لہذا امام نے سر کو جھکا دیا، خاموش رہے. خاموش رہے تو کیا کیا اس کے بعد؟ خاموش رہنے کے بعد صحیفہ سجادی آپ کو دی، ابو حمزہ صومالی آپ کو دی، مناجات شعبانی آپ کو دی، رسالۃ الحقوق آپ کو دیا. رسالۃ الحقوق کیا، آنکھ کے کیا حقوق ہیں، کان کے کیا حقوق ہیں، پیروں کے کیا حقوق ہیں، نماز کا حق، روزے کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، استاد کا شاگرد پہ حق، شاگرد کا استاد پہ حق، محلے والوں کا محلے والوں پہ حق. یہ ہے کیا سرکار؟ عرفان، تصوف، درویشی جو بھی آپ کہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر ادھر کے چوکھٹوں پر ماتھا ٹیک رہے ہیں. گنج گراں بہا سید سجاد کی دہلیز پر ہے. علم نہیں دینا تھا، طے یہ پایا کہ علم نہیں دینا، نہیں دیا، نہیں دیا تو یہ غضب ڈھایا، اور دے دیتے علم تو کیا غضب ڈھاتے. کیا مطلب؟ آپ بتائیے. دنیا کے پاس قوانین ہے، فقہ ہے ان کی لکھی ہوئی، دنیا کے پاس اپنی اپنی ہر مذہب کی تفسیر ہے. یہ بتائیے خدا صاحب کیسے گفتگو کریں گے؟ قرآن پڑھیے. قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ کا جی مچلے کہ میں اپنی زبان میں خدا سے گفتگو کروں تو پھر کیسے گفتگو کریں گے؟ وہ تو پھر کچھ بھی کر لیجئے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم کو وہاں پر بھی پابند کیا گیا ہے فرزند رسول اللہ کا کہ تم جمعے کے دن دعا مانگنے کا دل چاہ رہا ہے، سید سجاد کی، عید فطر کے دن سید سجاد کی دعا، عرفے کے دن سید سجاد کی دعا، بقرعید کے دن سید سجاد کی دعا، شیطان سے پناہ چاہتے ہو سید سجاد کی دعا، والدین کے لیے سید سجاد کی دعا، جو سرحدوں پر فوجی سپاہی حفاظت کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو سید سجاد کی دعا، آل محمد میں درود کیسے بھیجا جاتا ہے؟ سید سجاد کی دعا، پروردگار عالم کی نعمتوں کا ذکر کیسے کرو؟ سید سجاد کی دعا. خوب توجہ کیجیے گا، 50 سے زیادہ دعائیں سید سجاد نے بیان فرمائی ہیں. جہاں تک دیکھیے میں گن سکا، مجھے یقین نہیں ہے اور اس وقت حافظہ یاری نہیں کر رہا، مدد نہیں دے رہا، لیکن شاید 2-3 ایسی دعائیں ہوں جس میں یہ چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہا ہوں. دعاؤں کی رسومات بدلتی گئی سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں، مختلف دعائیں آتی رہیں جاتی رہیں. ایک چیز جو امام سجاد نے برقرار رکھی اور ہر دعا میں
اگر 10 دفعہ کا اللہم 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 تو 14-15 دفعہ ایک اور لفظ کے ساتھ کا اللہم. جس جملے میں 20 دفعہ کا اللہم پروردگار تجھ سے گفتگو کرتا ہوں, تو گفتگو کرتے کرتے سید سجاد نے اللہم کے ساتھ کچھ اور بھی ذکر کیا. یعنی سید سجاد ہر دعا میں صحیفہ سجادیہ میں, صحیفہ کامل دعائے مکارم الاخلاق میں جا کر دیکھیے آپ, دعا ابو حمزہ شمالی میں جا کر دیکھیے, جب جناب سید سجاد دعائیں مانگ رہے ہیں تو دعائیں مختلف مواقع کی ہیں, دعائیں مختلف چیزوں پر مشتمل ہیں, لیکن سید سجاد ایک چیز سے دستبردار نہیں ہو رہے. وہ کیا ہے؟ جہاں دعا مانگتے ہیں فصل علی محمد وعلیہ, پروردگار مجھے یہ دے دے, فصل علی محمد وعلیہ, اللہم یا من لا منتہا, پروردگار تیری ذات وہ ہے جس کی اختتام کوئی نہیں ہے, فصل علی محمد وعلیہ, پروردگار میرے ساتھ یہ کر دے, فصل علی محمد وعلیہ. یہ ہر دعا کے ساتھ مولا, یعنی یقین کرنا اگر کوئی عالم ہوتا, فقیر ہوتا, تو بہت سے لوگ کہتے یہ تو آپ جو آج کل مطلب بڑی جلدی مل جاتا ہے, غلو یا مقصر یا کیا ہے وہ نصیری اور ماتمی اخباری, یہ سب جو آپ ہی آپ ہوئے. ارے سرکار آپ اسی لیے ان جھمیلوں میں بگھڑوں میں پڑے ہوئے کہ آپ کوثر کی نہر سے دور ہو چکے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں. اب میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں بتاؤں مثال کے ذریعے. 2 مثالیں ہیں میں نے سوچی ہیں. آپ کے والد نے کہا, جو بچے بیٹھے ہیں, بیٹا دیکھو کھانے پینے کی یہ چیز لے آؤ یا فلاں دوا لے آؤ, اس کا نام یہ ہے, یا پھر کھانے کی کوئی چیز لے آؤ, مکھن, مربع, جیم, جیلی, کچھ بھی. اب آپ گئے بازار میں, جتنے بنانے والے ہیں, اگر پیکنگ دیکھ کر آپ لیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے. توجہ کیا آپ نے؟ تو اب سزا کے طور پہ آپ مثال اس سے بہتر سنیے. میں وہ مثال نہیں دینا چاہ رہا تھا. آپ کے والد نے بھیجا آپ کو دوسرے شہر, یقین کیجیے میں نے مثال بدل دی ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا یہ مثال دوں, لیکن آپ نے توجہ کی. اب یہ مثال سنیے. آپ کے والد نے بھیجا آپ کو دوسرے شہر, بیٹا جاؤ. آپ کے والد نے ارب پتی, کھرب پتی اور کئی ملکوں کے بادشاہ ہیں. اب آپ اترے تو کتنے لوگ آئیں گے آپ کے سامنے کہ ہم سب سے گہرے دوست ہیں. آپ کے والد پورا شہر امڑ آئے گا. اب آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کون میرے والد کا سچا دوست ہے؟ آپ کے والد نے دیکھو بیٹا, جو کھانا کھلائے, پانی پلائے, آگے پیچھے جی حضوری کرے, چاپلوسی کرے, نالین برداری کرے, مسکرا کر ملے, یہ سب کرے, سب ہوگا. لیکن جو ہمارا دشمن ہے نا, وہ کام نہیں کر سکے گا. اس کام میں کیا مشکل ہے؟ پدر بزرگ آپ کہیں گے اپنے والد سے کہ بابا جان اس میں کیا مشکل ہے؟ بھائی یہ مشیت الہی کے مطابق یہ طے پا چکا ہے کہ ہمارا دشمن تمہارے ساتھ ہر اچھائی کر لے گا, لیکن یہ کام نہیں کر سکے گا. وہ کیا کام ہے؟ وہ کیا کام ہے؟ وہ دیکھو, ہم اور ہمارے خاندان کی محبت کو دیکھنا, اور ہم اور ہمارے خاندان کے دشمنوں کی نفرت کو دیکھنا. لوگ لاکھ اچھے برے کام کریں, لیکن دیکھنا, پرکھنا, پہچاننا, جانچ پڑتال کرنا کہ دیکھو جو ہمارے ساتھ محبت کرے یہ ایک پہلو ہے. دیکھنا کہ ہم سے جو نفرت کرتے ہیں, ہمارے نفرت کرنے والوں کی محبت تو اس کے دل میں نہیں ہے. ایسا شخص آ کر جتنا بھی, اب کوئی جتنی مسکراہٹ کے ساتھ آئے, چکنی چپڑی باتیں کرے, چاپلوسانہ متملقانہ گفتگو کرے, اب کہا کہ دیکھا بیٹا یہ لو اور جاؤ, جو کرنا ہے کرو, اب جاؤ, جس سے ملنا ہے ملو, جیسے ہی وقت آئے گا خود بخود پرکھ جاؤ گے. اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی, میں بہت زیادہ آپ کو تھکا رہا ہوں, مختلف ائمہ کی حدیث سے بتا کر چلیے 10ویں امام کی خدمت میں. جب میں رسول اللہ تاجر ہوں, جاتا ہوں کبھی سمندر, کبھی دریا, رات کو, دن کو, اندھیرے میں, کبھی بھیڑیا, کبھی ریچھ, کبھی شیر, کبھی سانپ, کبھی جنگل, کبھی صحرا, تو یہ بڑا ڈر لگتا ہے. رات کا وقت ہے, دن کا وقت ہے, ڈاکو ہیں, چور ہیں, میں کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا فق باللہ واخلص باللہ وتوجہ حیث شئت. اب 10ویں امام فرمایا خدا پر مکمل بھروسہ رکھ, اپنی ولایت کو, جو تیری ہمارے ساتھ ولایت کا رشتہ, اس کو خالص رکھ, وتوجہ حیث شئت, جہاں جانا ہے جا.
گناہ کے اوقیانوس میں، انحرافات کے اوقیانوس میں بھی اگر صاحب ولایت مطلقہ، صاحب ولایت قاہرہ جناب امیر ڈوب کے نکلے، رتی برابر گناہ کی نمی اس کے وجود پر نہیں ہوگی۔ تقدس و تنزہ اور عبادات کے اوقیانوس میں ڈوب جائے، بغض جناب امیر کے ساتھ جب نکلے گا تو تقدس کی نمی کی بوند بھی اس کے وجود پر نہیں ہوگی۔ سمجھیے اس بات کو۔ لہذا جبھی رسالت مآب کی حدیث ہے، علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ، تو یہ علم جناب سید سجاد دے رہے ہیں درود کا۔ آپ کو تمام جگہ پہ جائیے مسلسل درود ملے گا آپ کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آل محمد وہ نہیں ہے جب سامنے ہوں تو تم ان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکو، یہ وہ ہیں اگر خدا کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے۔ سید سجاد کا پیغام، آل محمد وہ ہیں ان کا خدا کے ساتھ وہ رشتہ ہے کہ دیکھو اگر تم ان کا جو خدا کے ساتھ تعلق ہے، تم خدا سے خدایا اس تعلق کا تو ذکر ایک دفعہ اور کر۔ میں دوبارہ دہراؤں، ایک دفعہ آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں، بالکل کرنے چاہیے۔ تمام کی تمام حدیثیں، علم، معرفت، یہ برکتیں آتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں خدایا جو تیرا آل محمد کے ساتھ رشتہ ہے نا، تو جس رشتے کا اعلان کرتا ہے محمد و آل محمد کے ساتھ، ہماری وجہ سے ایک دفعہ اور ذکر کر لے اس رشتے کا اپنے عالم غیب میں۔ مولانا یہ عجیب سی بات نہیں ہے، غیر منطقی اللاجیکل بات نہیں ہے۔ عجیب کوئی کہہ سکتا ہے جس کا ذہن تراشیدہ نہ ہو تعلیمات اہل بیت کے سائے میں، یہ کیا بیتو کی بات کر دی مولانا؟ میں مثال دیتا ہوں، خدا جنت کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے نا، اس تعلق کا اپنے عالم غیب میں تو ذکر کر۔ خدا کہے گا بھائی گناہ معاف کر دیے، کہیں ملے گا آپ کو؟ کہیں روایت میں نہیں ملتا۔ خدا تیرا جو تعلق جبرائیل کے ساتھ ہے نا، اس تعلق کا تو ذکر کر عالم غیب میں، جو بھی تیرا تعلق ہے، جو بھی تو نے جبرائیل کو امانتیں دی، آسمان سے جبرائیل زمین پر لے کر آئے، اس تعلق کا تو ذکر کر پروردگار۔ اور خدا کہے ہاں ہم نے کر لیا، تمہیں حقیقت نہیں پتا، ہم نے تمہیں گناہ بخش دیے۔ ایک روایت نہیں ملے گی آپ کو۔ پروردگار نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا جو تعلق تیرے ساتھ ہے نا، تو اس کا ذکر ہمیں مت بتا، تو پروردگار تو خود اپنے پاس عالم غیب میں کر لیا، خدا کہ گناہ مٹ گئے۔ کوئی روایت نہیں ملے گی آپ کو، صرف ایک مقامات پر روایت ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کا جو تعلق ہے نا آدم سے لے کر عیسیٰ اور جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، مالک اور رضوان، خزانہ جہنم و خزانہ جنت سب کے ساتھ ہے، ملائکہ کتنے ہیں سب کے ساتھ ہے۔ عالم خلقت میں، انبیاء کی بات نہیں کر رہا، عالم خلقت میں یہ خصوصیت کسی کی ہے ہی نہیں کہ جو محمد و آل محمد کی ہے، کہ یہ وہ تعلق ہے کہ خدا ایک لمحے بھی اس ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اور آپ کو بھی کہا گیا کہ یہ ذکر کرتے رہو۔ وہ ذکر ہے کیا؟ وہ ذکر وہی ہے کہ جو آپ سب کو یاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ سید سجاد کا ایک پیغام، سید سجادیہ کا ایک دعا افتتاح آپ پڑھتے ہیں، آپ میں سے بہت سے کو یاد بھی ہوگی۔ جب آپ وہاں پر شکایت کرتے ہیں خدا سے، خدا ہمارا نبی جا چکا ہے، امام غیبت میں ہے، ہماری تعداد کم ہے، اور امت مصطفیٰ پر بڑے دشمنوں کی الغار بہت زیادہ ہے، وہ تظاہر الزمان علینا، زمانے کی نیرنگی ہم پر بہت زیادہ ہے۔ 5 شکایتیں کی آپ نے کہ نہیں کی خدا سے؟ تو اب اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ شکایتوں کا ازالہ۔ 5 شکایتوں کا ازالہ کیا ہے؟ دعا کے الفاظ فصل علی محمد وآلہ۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھیے کہ کتنا ایک چھوٹا سا ایک یہ چھوٹی سی چیز ہے، بہت لفظوں کے لحاظ سے نہایت کم اور قلیل۔ اس کا مطلب یہ، اب میں پیچیدہ گفتگو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، لیکن اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں غمگین ہے، پریشان ہے، یا اس کا مزاج ذرا سا
مقدر ہے, چہرے پر تکلیف یا اذیت کے آثار ہیں. فرض کہ کوئی بزرگ کو چائے پیش کیجیے, موڈ اچھا ہو جاتا ہے. کسی کو آپ کوئی پسندیدہ کھانا غذا, دادا ہیں ان کے پسندیدہ پوتا آ جائے. لیکن کبھی کبھی کچھ بھی چیز کارگر نہیں ہوتی. درود وہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جتنا بھی آپ سے ناراض ہو ہمیشہ یہ کارگر رہتا ہے. اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا کیوں ہے؟ اب میں مثال دے رہا ہوں. خدا نے جو آل محمد کو خلق کیا ہے, خدا نے جو آل محمد کو خلق کیا, یقیناً کوئی ایسی خوبصورتی اور دلکشی عطا کی ہے جو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. میں اپنی بات کو مکمل کروں اور بات کو مصاحب کی طرف لاؤں کہ حضور آپ کہتے پروردگار تو درود بھیج آل محمد پر, محمد آل محمد پر. درود بھی آپ خود نہیں بھیجتے, خدا سے کہتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ذرا مجموعی چیزیں نعرہ صلوات اور آپ درود بھیجتے ہیں پر محمد آل محمد, آپ سے کہتے ہیں درود بھیجیے ذرا, آپ بھیجتے ہیں. یہ سب آپ درود کب بھیج رہے ہیں؟ اس وقت درود بھیجنے کی جگہ آپ کی بچی نہیں ہے. آپ کی 50 ضرورتیں تھیں, وہ ضرورتیں میں نے پوری کر دی. اب 51ویں ضرورت ہی نہیں ہے جو کوئی اور آ کر پورا کرے. تب کوئی صاحب آئیں کہ ہم آپ کی ضرورت پوری کریں گے, آپ کہیں گے مولانا سے ہم نے کہہ دیا 50 ضرورتیں پوری کر دی, مجھے 65 چیزوں کی ضرورت ہے, 65 کی 65 چیزیں آپ نے لا کر دے دی. اب وہ صاحب آئے کہ مولانا ہم آپ کی ضرورتیں پوری کر دیں. ہم کہیں 65 کی 66 کی ہیں نہیں, آپ کیا پوری کریں؟ بیٹھیے بابا ٹھیک ہے, لیکن ضرورتیں ہیں ہی نہیں. جب خدا ان اللہ, خدا نے اپنا جو نام استعمال کیا اللہ کر کے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ کب سے اللہ ہے اور کب تک اللہ رہے گا؟ اللہ جب سے اللہ تھا, جب تک ہے اور جب تک رہے گا. ان اللہ, خدا محمد پر درود بھیج رہا ہے. اچھا خدا کس طرح درود بھیجے گا؟ کہے گا اے آل محمد تمہاری 1 ارب ضرورتیں تھیں وہ ہم نے پوری کر دی, لیکن 1.5 ارب ضرورتیں تھیں 1 ارب ہم نے پوری کر دی. بقیہ جو بچی نا تعداد 500 کروڑ, تو وہ IRC میں بیٹھا ہوا مجمع درود کے ذریعے پوری کرے گا. خدا جب درود بھیجے گا تو ہر وہ چیز جو شایان شان آل محمد ہوگی ان کو دے گا. لہٰذا آپ خدا سے کہہ رہے ہیں, اچھا آپ خدا سے کہیں خدا تو بھیج رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, استمرار ہے, تسلسل ہے. خدا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہا. خدا کہہ رہا ہے میں مسلسل بھیج رہا ہوں. خدایا بھیج, آواز آئے گی میاں ہم بھیج تو نا, تم اپنے آپ کو زحمت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ جو کام ہم کرنا پہلے سے کیوں کہہ رہے ہو؟ وقت نہیں ہے کوئی اور کام کرو, لیکن ہم سے کہا گیا بھیجو. کیا مطلب؟ یعنی خدایا جو تیرا ارادہ ہے نا آل محمد کے سلسلے میں, پوری محبت سے میرا بھی وہی ارادہ ہے. تو صلوات جب آپ بھیجتے ہیں تو صلوات کا ثواب در حقیقت خدا کے ارادے کے ساتھ آپ کے ارادے کا اتحاد ہے. اب مجھے یہ بتائیے, آپ زندگی میں کائنات میں کوئی ایسی عبادت آپ نے دیکھی کہ آپ کریں تو خدا کے ارادے کے ساتھ آپ متحد ہو جائیں؟ یہ امام سجاد بتا رہے ہیں آل محمد کی عظمت کو, مسلسل آل محمد کی عظمت کو بتا رہے ہیں مسلسل. اور اس کے بعد جب میں ایک واقعہ پڑھوں کہ خط آیا دربار روم سے ولید کے پاس, کہا کہ دیکھو میں لشکر لے کر آؤں گا اور اسلامی مملکت کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. بنو امیہ کی بادشاہت خلافت دمشق میں خط آیا اور پریشان ہوا. بھائی جب آپ اپنی زندگی گزاریں گے انتہائی ناکارہ نظام الاوقات کے ساتھ, جو آ رہا ہے کھائیے آپ, جو آ رہا ہے پیجیے, تو آپ کی اوقات کیا ہوگی کہ آپ تلوار چلا سکیں؟ تو مطلب بلڈنگیں بنائیے, آپ مسجدیں بنائیے, خوب کام اچھے کیجیے اور اسلامی کلچر بڑا بہترین بنائیے. کیا کہنا ہے اسلامی کلچر کے, کیا بلڈنگیں بنائیں, کیا صاحب غرناطہ اور کیا اسپین اور کیا کیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ آل رسول مظلومیت کے ساتھ سسک سکک کے آپ کی تلواروں کے نیچے قتل ہو رہی تھی. یہ مسلمان امت ہمیں شرم نہیں آتی کہتے ہوئے
سب بڑا فلورشنگ دور تھا. اچھا میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس ممبر پر بیٹھا ہوں کالا ماما سر پہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کی جو آیت ہے, یہ عمارتیں, یہ مسجدیں, یہ محل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ کو کچل کے بن رہی ہیں. یہ انا اعطینا کل کوثر پر تیر چلا کے عمارتیں بن رہی ہیں. آج کا مسلمان بڑا خوش ہے, سرکار بلڈنگیں تو بنا دی, بتاؤ تو کہ ان کی بنیادوں میں خون کس کا ڈالا. تو یہ امت مرحومہ, بھول جائیے آپ کہ آپ امت مرحومہ ہیں. یہ امت مرحومہ اگر ہیں اس وجہ سے کہ پنجتن نے صبر کیا ہے, جو اس تقریر کا آغاز تھا. لہٰذا خط آیا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے اور یہ تمہیں کر دیں گے. بڑے پریشان ہوئے, کہا کیا کریں, کہا کہ بھائی وہی کیجئے جو گزشتہ بزرگان اکابرین امت کرتے آئے ہیں. تو ایک پہلا علی کوفے اور مدینہ میں تھا, یہ دوسرا علی ہے سید سجاد مدینہ میں, انہی کو خط لکھیے. خط گیا, امام نے خط پڑھا اور اس کے بعد خط لکھا ہے بادشاہ روم کو مخاطب, ان للہ فی کل یوم 360 لحظہ, خدا کی بارگاہ میں ہر دن 24 گھنٹے میں 360 لمحے آتے ہیں. یلحظ فی کل لحظۃ, اور کتاب ہے خدا ہر لمحے میں 360 دفعہ اس لوح پر, اس تختی پر توجہ کرتا ہے اور کچھ کو ہلاک کر دیتا ہے, کچھ کو باقی رکھتا ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَكْفِيَكَ فِي لَحْظَةٍ مِّن تِلْكَ اللَّحْظَةِ, اور اے قیصر روم میں امید کرتا ہوں کہ خدا انہی 360 لمحوں میں سے ایک لمحے میں تمہارا کام تمام کر دے. کہا کہ جی سید سجاد جواب کیا ہوا, میرے بغل لے جائیے. کیا لکھا ہے, یہ خط لکھا ہے, کہا یہی دے دینا. امام نے تعویذ نہیں لکھا ہے, معجزہ نہیں دکھایا ہے. خط گیا بادشاہ روم کے پاس, اس نے کھول کر پڑھا. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ واللہ ما خرج الا من عند اہل بیت النبوہ, خدا کی قسم یہ خط نہیں آ سکتا مگر رسول کے گھر سے. دفعہ درود بھیجے محمد. لہذا عبد الملک ابن مروان نے, جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا, اس نے خط لکھا مدینے کے گورنر کو کہ دیکھو جب میں نے آل ابو سفیان کو دیکھا کہ انہوں نے بنو عبد المطلب کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تو ان کی حکومت برقرار نہیں رہ سکی. عبد المطلب کے اولادوں کا خون بہانا اچھا شگون نہیں ہے اور حکومتیں چلی جاتی ہیں. لہٰذا اب بس کرو, اب ان کو ختم مت کرو. خاموشی سے لکھا, خط مدینے بھجوایا. امام سجاد نے خط میں لکھا کہ دیکھو تم نے رات کے اس پہر فلاں وقت یہ خط لکھا ہے مدینے کے گورنر کو, اور تم نے کہا ہے کہ بنو عبد المطلب کا خون بہانا بند کرو. تو میں نے اپنے جد رسول خدا کو دیکھا, انہوں نے مجھے آ کر یہ پیغام دیا کہ عبد الملک سے کہو کہ تمہاری عمر میں 20 برس کا اضافہ اس کام کی وجہ سے کر دیا گیا ہے. کرم کو دیکھا اپنے اہل بیت کے. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جناب امیر کا سچا چاہنے والا بن گیا ہوں, 12 امامی 14 معصومین کو ماننے لگا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا کہ بس آج سے اولاد بنو عبد المطلب, بنو عبد المطلب میں بنو عباس بھی آتے ہیں, بنو ہاشم بھی آتے ہیں, اولاد عقیل بھی آتی ہے. جناب جعفر ایک بہت بڑا خانوادہ بنو عبد المطلب. بنو عبد المطلب کی اولادوں کا خون مت بہاؤ. تو امام فرما رہے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا اپنے نانا رسول خدا کو خواب میں, یا میرے پاس آئے اور لکھا کہ تم نے اس وقت لکھا تھا. لہٰذا یہ ایک امام نے معجزات دکھا اس طرح سے کہ حجت پوری ہو سکے. مدد بھی کی اس وجہ سے کہ بنو امیہ ہو یا بنو عباس, اگر تم خانوادہ رسالت کے پاس آ رہے ہو مدد پانے کے لیے تو ہمارے آبا و اجداد کا وتیرہ یہ ہے. ہم نے, میرے الفاظ ہیں, ہم نے آدم کی توبہ قبول کروائی, نوح کی کشتی کو چلوایا, تو تمہارے بھی ہم کاموں کو کروائیں گے. ہمارا کام ہے, یہ ہے مرکز رحمت الہی.
اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک خاص مقام پر آ کر اب یہاں سے میں مصائب کی منزل میں داخل ہو رہا ہوں. میں نے ایک جملہ کہا تھا کربلا کے بارے میں، کچھ پہلوؤں کو آپ سے چھین لیا گیا روایات کے مطابق. اب دیکھیے آپ یہ بات، مسئلہ یہ ہے کہ کیا کروں میں اب اس کا علاج. میں بات کر رہا ہوں اصول کافی، غیبت نعمانی، غیبت طوسی، بحر الانوار، مسائل الشیعہ. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ یوں اچھا نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے. تو بھائی الناس اخذ دینہم عن الناس، چھٹے امام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے اپنا دین لوگوں سے لیا ہے. ہمارے ساتھ ایسی مصیبت ہے، ایک بیماری ہے چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی صحیح ہونے کا. ہم جب بھی دیکھتے ہیں جا کر اصول کافی پہ رکتے ہیں جا کر. ہم کیا کریں؟ اسی بیماری میں خدا ہم کو موت دے، اسی بیماری کے ساتھ ہم کو اٹھائے. اب یہ ہے پرابلم ہماری. آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو جو تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں ہمارے بعض نوجوان بچے اپنی عقل کے مطابق. چھین لیا گیا ہے. خدا نے 6000 برس شیطان نے عبادت کی، اس نے کون سا غلط کہا تھا؟ اس کو تو ابھی بنایا، مٹی کا پتلا دھرا رکھا ہے بے جان. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا خیر منہ. عقل کے لحاظ سے تو بات صحیح تھی. خدا نے کہا دیکھو عقل کے ذریعے بات نہیں کی جاتی، بندگی کے ذریعے بات کی جاتی ہے. لہٰذا آپ کو سمجھنا ہے تو اصول کافی کے ذریعے سمجھیے، بحر الانوار کے ذریعے سمجھیے، مقاتل کے ذریعے سمجھیے، زیارت معصومین کے ذریعے سمجھیے کہ امام سجاد نے جو 35 برس گریہ کیا یہ آپ سب نے سنا ہے. لیکن گریہ کے دوران کس پہلو کو پرومیننٹ، نمایاں، برجستہ کیا، ابھارا؟ سید الشہداء کی مظلومیت کے پہلو کو. 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 5 دن 20 دن 1 مہینہ شاگرد اکتا جائیں، گھر والے پریشان ہو جائیں کہ کان اذا رعا ماء بکا، کان اذا رعا نہرا بکا، کان اذا رعا طعاما بکا، کان اذا جلس علی المائدۃ بکا. دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں، کھانا پینا دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں، پانی آ رہا ہے گریہ کر رہے ہیں، نہر کو دیکھا گریہ کیا، گریہ کر رہے ہیں. 1 دن 2 دن 10 دن اکتا جائیں گے لوگ. میں مسلسل یہ کہتا ہوا ہوں ان ایام میں. دیکھیے مولانا امام سجاد ہم کو سکھانا چاہ رہے ہیں، سکھانے میں بناوٹ اور تصنع ہے. یہ سید سجاد کی دل کی کیفیت ہے. یہ بے ادبی اور گستاخی ہوگی کہ ہم کہیں تصنع. لہذا بتا رہے ہیں پہلا خطبہ سید سجاد کا. چلیے کوفے کے بازار میں یہ قافلہ 11 محرم کو کوفے میں داخل ہوا بازار میں، اور اس کے بعد سید سجاد کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ پہلا خطبہ دیا سید سجاد نے دربار کوفہ میں، اور پہلا خطبہ دیا بی بی زینب نے جناب سید الشہداء کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں. ما لی اراک تجود بنفسک یا بقیت ابی و جدی. اے سید سجاد بیٹا کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیوں تڑپ رہے ہو؟ کیوں جان دیے دے رہے ہو اپنی؟ تمہارے چہرے پر کرب کے کیا اثار دیکھ رہی ہوں؟ جملہ سنیے بی بی کا، یا بقیت جدی و ابی، اے و اخی، میرے بھائی، میرے نانا اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی یادگار. بھتیجا سمجھ کے گفتگو نہیں کر رہی ہیں، امامت کے تسلسل کی ایک کڑی اور ایک لڑی سمجھ کر گفتگو کر رہی ہیں. پہلا خطبہ ہے بنیاد امامت ہے. اور پھر سید بی بی نے خطبہ دیا، قافلہ آگے بڑھا، کوفے میں پہنچا، بازار کوفے سے گزر رہے ہیں، امام سجاد تعارف کروا رہے ہیں. خوب توجہ کریں، اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اس خطبے کو جو 4 سطروں پر 4 لائنز پر مشتمل ہے، اس خطبے کا تعلق ہے حضرت حجت کے ظہور سے، کہ جب حضرت ظہور کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ 61 ہجری کو کس سے متصل کر رہے ہیں امام سجاد؟ اس وقت سے جس کو کسی کو نہیں پتا 1 لاکھ سال بعد ظہور ہوگا، 10 لاکھ سال بعد ظہور ہوگا. یا آپ ان باتوں میں مت آئیے ظہور نزدیک ہے دور ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی روایت میں نہیں آیا. نہ جانے کون اپنے پتھارے کو چمکانے کے لیے کیا کیا باتیں کرے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ایک روایت میں نہیں آیا. غیبت نعمانی، غیبت طوسی، بحر الانوار، اصول کافی، کہیں پر نہیں آیا کہ ظہور اس وقت ہوگا، یہ حالات ہوں گے، فلاں ہوگا. نہیں ہوا بالکل ایسا، کہیں پر نہیں ہے. کذب البقاتون، جو معین کرے 1 سال میں ہونے والا، 2 سال میں، جلدی ہو جائے گا، یہ غلط. البتہ دعا عہد میں ایک جملہ ملتا ہے ہم کو، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. اس کا معنی دوسرا ہے، جو معاشرے میں باتیں گردش کر رہی ہیں اس کا معنی دوسرا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو یہ جو خطبہ بازار میں دیا سید سجاد نے، اس کا تعلق ہے کہاں پر؟ حضرت حجت کے ظہور سے. 2025، 3025، 10,025، 1 لاکھ سال مجھے نہیں پتا. حضرت حجت جب بین رکن والمقام حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ میں تشریف فرما ہوں گے، اور اس کے بعد آواز دیں گے، وہ آواز آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی.
اس وقت دل میں اترے گی جب کربلا کو آپ سید سجاد کے خطبوں کے ذریعے، بی بی زینب کے خطبوں کے ذریعے، چھٹے اور پانچویں امام کی حدیثوں کے ذریعے سمجھیں گے. اگر کربلا کو سمجھا آپ نے مورخ کی زبانی، مورخ کو کیا پتا. اگر آپ نے کربلا کو سمجھا ٹاک شوز کے ذریعے، جو ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں نہ جانے کیا کیا ہانک رہے ہوتے ہیں باتیں، ان کے ذریعے سمجھا، سمجھیے آپ ائمہ کی حدیثوں کے ذریعے، تب آپ جوڑ پائیں گے. اور تب یہ غم حسین آپ کی مدد کرے گا ظہور کے وقت. خوب اس بات کو سمجھیے اچھی طرح سے. یہ ایک بات. لہذا فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فہانذا اعرفہ بنفسی. اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو دیکھو غور سے سنو، میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں. انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. میں علی نام ہے، حسین کا بیٹا ہوں جو علی کا بیٹا تھا. دادا کا باپ میرا ہے ابو طالب. اگر ابو طالب کی ذات میں ذرا سی بھی خامی ہوتی، بازار کوفہ میں سید سجاد ابو طالب کا نام نہ لیتے. اور اس کے بعد فرمایا انا ابن المظلوم بشط الفرات من غیر ظہر ولا تراث. انا ابن من تحقت حرمتو من تحب مالو وصبی عیالو. دیکھو میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے دریا کے کنارے بے جرم و خطا مارا گیا. کیا مطلب؟ کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی کیا مطلب؟ اے مومنین، اے عزاداروں، جب بھی حسین کا غم منانا، بے جرم و خطا کہہ کر مظلومیت کے ساتھ مارا گیا، ہمیشہ یاد رکھنا. شد فرات کو یاد رکھنا اور ہمیشہ ذکر کرنا انا من تحقت حرمتو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا. وَن تُحِبَ مَالُ، میں اس کا بیٹا ہوں جب دشمنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو خواتین کو کچھ نہیں کیا جاتا. لیکن کیا کیا جائے؟ جن نجاستوں کا خون دشمنوں کی رگوں میں تھا ان سے ان کو یہی کرنا تھا. بغض سیدہ کی علامت تھی. ایک دفعہ آ کر فرمایا وَن تُحِقَتْ حُرْمَتُ وَن تُحِبَ مَالُ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے مال کو اس کو قتل کرنے کے بعد لوٹ لیا. وَصُبِيَ عَيَالُ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر کی خواتین کو دشمنوں نے قیدی بنایا. اب ایک جملہ سنیے گا، یہ جملہ مجھے نہیں پتا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے. انا ابن من قتل صبرا وکفا بذلک فخرا. واللہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو قتل کیا گیا صبرن. اس کا معنی سنیے خوب توجہ کے ساتھ. اگر آپ سیاہ ستہ میں جا کر دیکھیں گے نا، جہاں تک میں دیکھ سکا سنن ابی داؤد، وہاں پر ایک چیپٹر ہے جو جناب ابی داؤد نے وہاں پر تحریر کی ہے. نہا رسول اللہ عن القتل صبرن. رسول خدا نے منع کیا ہے کہ کسی جانور کو صبرن کے طریقے سے قتل مت کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب مجھے بتائیے سید سجاد کے دل پر کیا بھالا لگا ہے؟ تیر. فرما رہا انا ابن من قتل صبرن. اب میں ترجمہ کروں. جب امام ابی داؤد نے تشریح کی ہے نا اس کی، فرمایا کہ دیکھو کوئی جانور کھڑا نا، حلال گوشت ہے، ذبح کر کے کھانا چاہتے ہو، تیر چبو چبو کے، تیر مار مار کے مت قتل کرو. تیز دھار چھری لو اور ایک دفعہ تیز دھار چھری اس کے گلے پر پھیرو. امام سجاد فرما انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اذیتیں دے دے کر مارا گیا. وہ فرما وکفا بذلک فخرا، اور یہ میرے فخر کے لیے کافی ہے. اب میں اس کی تشریح کروں، اس کی تشریح کروں. یعنی سید الشہداء کو اذیتیں دے دے کر مارا گیا. کس طرح سے؟ پہلا دل پر داغ لگا بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا. اصحاب کی جنگ میں نہیں پڑھ سکتا، اصحاب کی مظلومیت بیان نہیں کر سکتا. میں صرف بیان کروں گا آپ کے سامنے بنی ہاشم کے شہزادوں کا تذکرہ. انا ابن من قتل صبرا، اذیتیں دے دے کر قتل کیا گیا. پہلا داغ لگا رسول خدا کے بیٹے کے دل پر، ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا، قاسم کا، اون محمد کا، جعفر طیار کی اولادوں کا، عقیل کی اولادوں کا، آل ابو طالب کا. سننا چاہتے ہیں آپ کہ یہ کون لوگ تھے جو شہید ہوئے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. چلیے شاہ خراسان کی بارگاہ میں علی ابن
سر رضا کیا فرما رہے ہیں؟ لیس لہم علی وجہ الارض شبیب، اے ریان ابن شبیب تو جانتا ہے 18 بنی ہاشم کے جو جوان کربلا میں مارے گئے، زمین پر کائنات میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ اَنَبْنَ مَنْ قُتِلَ صَبْرًا وَكَفَى بِذَلِكَ فَخْرًا۔ آپ کے سامنے سید الشہداء کی ایک صفت ہے نا، جب مولا حسین مارے گئے، پیاسے تھے، بھوکے تھے، زخمی تھے، کبھی یہ سوچا تمہارا مولا تھکا ہوا بھی بہت، بدن میں جان نہیں تھی، سید سجاد کرے تو کیا کرے؟ اَنَبْنَ مَنْ قُتِلَ صَبْرًا وَكَفَى بِذَلِكَ فَخْرًا، میرے بابا کو اذیتیں دے دے کر مارا گیا۔ ارے یہ جو خواتین ہیں یہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ جو سر ہے نا آگے یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، یہ جو آگے سب سے سر ہے یہ اس کا ہے جس کی زبان کرو۔ ایک دفعہ نام دے دیا قل واللہ پڑھ کے جن مومنات کے نام نے حسن اکبر ابن سید علی وزیر، سیدہ تائید فاطمہ بنت سید علی اکبر کو پڑھ کر بخش دیں۔